اچھا، آپ نے کیونکہ وہ ذکر کیا ختم نبوت کے حوالے سے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عبارت پر آپ وضاحت دے دیں، کیونکہ آپ کے مخالفین اعتراض اٹھاتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت ہے تحذیر الناس کی، جس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانۂ نبوی کوئی نبی پیدا ہو بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختمیت محمدی پر کچھ فرق نہ آئے گا۔ دیکھیں اس کا جواب میں وہی دیتا ہوں جو مولانا قمر الدین سیالوی بریلوی صاحب نے دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ قضیہ فرضیہ ہے۔ حضرت نانوتوی ختم نبوت کے اتنے قائل ہیں کہ بالفرض کوئی نبی آ جائے۔ حضور فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتا۔ مرزائی کا استدلال کرے نبی آئے گا۔ بھائی ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ اب عمر نبی نہیں بنا تو نبی نہیں آئے گا۔ حضرت فرمایا نبی اسلام ایسے خاتم النبیین ہے کہ آپ کے بعد بالفرض نبی آئے بھی، آپ کے ختم نبوت فال نہیں پڑے، نبی آئے گا نہیں۔ اسے اشارہ صرف نبی تو آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، دیکھو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی ہونے کی حیثیت سے۔ پھر دیکھو اتفاق کی بات کرنی چاہیے۔ مولانا پیر کرم شاہ صاحب نے مستقل کتاب لکھی ہے تحذیر الناس میری نظر میں۔ حضرت نانوتوی کی یہ کتاب یہ سامنے رکھی ہوئی تحذیر الناس، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے لکھا تحذیر الناس میری نظر میں، اور انہوں نے اپنے بریلویوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت نانوتوی کا یہ منطقی قضیہ جملہ ہے، قضیہ فرضیہ ہے، جس کو آپ نے حقیقیہ سمجھ کے کفر کا فتویٰ لگا، یہ غلط ہے۔ حضرت نانوتوی کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا نام ہے مولانا پیر میرے علی شاہ صاحب، انہوں نے فرمایا کہ حضرت نانوتوی مسلمان نہیں ہے پھر تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، یہ پیر میرے شاہ صاحب کا جملہ ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں قمر الدین سیالوی صاحب، پیر میرے علی شاہ صاحب، مولانا پیر کرم شاہ صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ حضرات اگر حضرت نانوتوی کی عبارت کا جو مطلب سمجھیں، باقی بریلوی وہی سمجھیں، جھگڑا ختم کریں۔ بیرا شریف، سیال شریف، گولڈا شریف، یہ تین آستان۔ اچھا، اور یہ اس ٹائم بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے میں ان کو بڑا سمجھتا ہوں، وہ بھی ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ مفتی صاحب، تحذیر الناس لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت تھی جس روایت میں وہ ذکر یہ کرتے ہیں 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین پر آدم ہے تمہارے آدم جیسا، ہر زمین پر نوح ہے تمہارے نوح جیسا۔ اب محدثین آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت اس کا رد کرتے ہیں۔ اب یہ تحذیر الناس اس روایت کے درست ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، بریلوی علماء کرام یہ ثابت کرتے ہیں۔ اب اس روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی نبی تھے، جس طرح اس جو حضرت ابن عباس اس کی روایت کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، مطلب ہر دور میں 7 زمینوں پر تمہارے آدم جیسا آدم ہے، تمہارے نوح جیسا نوح ہے، ٹھیک ہے، تمہارے محمد جیسا محمد ہے، معنی یہ بنتا ہے۔ وہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے، اس روایت اور اس کتاب کی جو وجہ تسمیہ لکھنے کی وہ تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، حضور کے دور میں تو ختم نبوت کے حوالے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نبی تھے۔ میں بات کرتا ہوں، 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو حدیث کو صحیح کہنا یا ضعیف کہنے میں تو پھر تو کوئی حدیث نہیں بچے گی۔ اچھا، اکثر حدیث کو ہر کوئی ضعیف کہنے والا ہے۔ مثال کو بریلوی طبقہ اس حدیث کو زیادہ بیان کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاق، کہنے والوں نے اس کو موضوع اور من گھڑت کہا، بلکہ عربی گرامر کے اعتبار سے بھی اس کی غلطیاں نکالی ہیں، اس میں رقیق جملے ہیں، جب کہ ہمارا اور بریلویوں کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ بات بالکل برحق ہے، ایسی ہے نا۔ اب دیکھو کہنے والوں نے اس کو موضوع اور من گھڑت بھی کہا ہے، لیکن بریلوی ذاتی بیان کرتے ہیں، ہم اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں معنی اس کا ٹھیک ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس عبداللہ بن عباس کے اثر کو بیان کیا نا، اس کو جہاں لوگوں نے غلط کہا ہے، سند کے اعتبار سے غلط کہا ہے، تو وہاں اس کو صحیح بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں؟ میں حضرت بالکل اس تشریح میں صحیح مانتا ہوں۔ کس تشریح میں؟ جو حضرت نانوتوی نے سمجھایا ہے۔ حضرت نانوتوی نے کیا سمجھایا میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے نا، وہ ذاتی ہے، ذرا سمجھنا، وہ زمانے کے اعتبار سے بھی ذاتی ہے، وہ رتبے کے اعتبار سے بھی ذاتی ہے، وہ مکان کے اعتبار سے بھی ذاتی ہے۔ یعنی پھر انہوں نے مثال دے کر سمجھائی پرکار کے ذریعے، یہ آپ نے پرکار کو یوں رکھا نا نقطہ، گھما کے پرکار کو واپس لے آئے۔ اب آپ دیکھیں وہ وہاں اگر رکیا نا، اب وہ جو پہلا نقطہ بھی لگا آخری نقطہ بھی لگا، پتہ نہیں چل رہا پہلا کون سا آخری کون۔ انہوں نے یہ مثال دے کر نبی اسلام کی نبوت اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اب درمیان میں کوئی نبی آتا ہے، حضور سے پہلے نبی آتا ہے، بالفرض بعد میں آتا ہے، اس سے حضور کی ختم نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے ایک اثر ابن عباس کو ایک مثال دے کے قضیہ فرضیہ کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، اگر حضرت نانوتوی آپ نے باقی کتابوں میں ختم نبوت کے قائل نہ ہوتے، واضح انکار کرتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت کی اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے بعد نبی آئیں گے۔ جب حضرت آپ نے باقی کتابوں میں صاف کہتے ہیں، جب حضرت پہ اعتراض ہوئے زندگی میں، حضرت جواب لکھا، یہ مقالات قاسمی سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں، حضرت نے صاف لکھا کہ میں ختم نبوت کو مانتا ہوں، ختم نبوت کا قائل ہوں۔ ایک مسلمان کہہ رہا ہے میں ختم نبوت کو مانتا ہوں، اس کا قائل بھی ہوں، کسی جگہ وہ علمی بحث کرتا ہے کوئی اور جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اب ہمیں اس مسلمان کو ختم نبوت کا قائل ہی سمجھنا چاہیے، نہ کہ زبردستی کافر بنانا چاہیے۔ آپ کی بات بالکل بجائے سوام الحرمین لکھی گئی انہی عبارات پر فتویٰ لکھا گیا، بجائے آگے المہند المفند لکھا گیا۔ تو اگر المہند المفند میں واضح طور پر یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ عبارتیں غلط ہیں، اس سے جو معنی نکلا جا رہا، وہ آپ ہی مانتے ہیں کہ جو معنی نکالا جا رہا ہے وہ غلط نکالا جا رہا ہے، یہ نہیں ٹھیک، تو
डायरेक्ट इन इबारात से अगर वही हमारे बुजुर्ग बरात का ऐलान करते थे कि हम इसे बरात करते हैं, तो वो अलमुहन्नत मुफन्नत में वो वजाहत की जरूरत ही ना पड़ती। आप क्या समझते हैं? देखिए छोट आज किसी को तलाक भी होती है ना, तो जब जिरगा बैठ जाए ना सुलह सफाई के लिए, तो एक तरह से अगर मार का मुतालबा होता है ना, दूसरे सामने में इतना कौन मुतालबा, हाँ सारे होते हैं। अगर बरेलवी हमारे साथ सुलह करते हैं, हमारे अकाबिर की बारात से हमसे बरात का ऐलान करवाते हैं, आपने अकाबिर की बारात से बरात ऐलान मैं आपने ना वो इबारतें मुझे देनी है, अभी देनी है, ठीक है, वो ताकि मैं यहाँ पे बतौर स्कैन के तौर पे साथ लगाऊं, ठीक है।